بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین دو کام ضرور کر لیں۔ جو مسلمان خواتین کامیابی چاہتی ہیں، کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت، وہ دو کام ضرور کر لیں۔ پہلا یہ کہ نماز ہمیشہ اول وقت میں ادا کریں۔ اپنے پاس اوقات نماز کا نقشہ رکھیں۔ جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً اللہ اکبر۔ آپ یقین کریں کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس عمل کے فوائد اور فضائل لکھوں تو آج کا پورا کالم اسی میں لگ جائے گا۔ خود سوچیں کہ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے تو فرمایا جاتا ہے، اٹھ میری بندی، میرے لیے نماز قائم کر۔ اب جو پہلی آواز پر ہی دوڑ کر حاضر ہو جائے، اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ جو بیوی خاوند کی پہلی آواز پر دوڑتی چلی جائے، وہ خاوند کا دل جیت لیتی ہے۔ نماز کی آواز نماز کا وقت داخل ہوتے ہی آنا شروع ہوتی ہے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک آتی رہتی ہے۔ جن کو اپنے محبوب رب تعالیٰ سے سچی محبت ہو تو پہلی آواز پر ہی بےتاب ہو کر دوڑتے ہیں اور پھر وہ اپنے رب کی خاص نعمتوں کو پا لیتے ہیں۔ عزیز بہنوں، آپ کے پاس بہت علم ہو مگر نماز میں سستی ہو تو علم بھی وبال بن جائے گا۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اس مدد کو آپ ساتھ لیں گی تو کس کی مجال ہے کہ آپ کی نہ قدری کرے، آپ کو ستائے۔ فجر کا وقت داخل ہو، اللہ اکبر۔ عصر کا وقت داخل ہو، اللہ اکبر۔ یہ وہ دو نمازیں ہیں جو خواتین کا امتحان ہے کہ ان اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ جب فجر میں سستی ہوتی ہے تو چہرے بے نور ہو جاتی ہیں، اور جب عصر میں سستی ہوتی ہے تو ہر مصیبت لپک کر آتی ہے۔ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نمازوں کا معاملہ ٹھیک کر لیں، آپ کا ہر مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز کے لیے بہترین اور پاکیزہ کپڑوں کا جوڑا، نماز کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو، نماز کے لیے بہترین مسواک، نماز کے لیے سفید عمدہ جائے نماز، نماز کے لیے توجہ سے کیا ہوا وضو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی بندی اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا عہد وفا کرنے کے لیے اول وقت حاضر اور اطمینان سے پوری نماز اور آخر میں دل کی توجہ سے دعا۔ یاد رکھیں، اسی سے آپ کی دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں گے۔ نماز کا اہتمام کیے بغیر تعویذوں، گنڈوں، دھاگوں، دوائیوں، چلاکیوں سے کوئی کام نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا، بلکہ الٹا پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنا پردہ مضبوط کر لیں، نہ کسی غیر محرم کو دیکھیں اور نہ خود کسی غیر محرم کے سامنے لائیں، خود کو کسی غیر محرم کے سامنے نہ لائیں۔ برقع فیشن والا بالکل نہ پہنیں، ایسا برقع کا کیا فائدہ جو غلیظ اور ناپاک نظروں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہو۔ ایمان والی عورت جب بازار سے برقع منگواتی ہے تو پہن کر اپنی بہن اور سہیلیوں سے پوچھتی ہے کہ مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ بہت اچھا، بہت خوبصورت، تو فوراً وہ برقع واپس کر دیتی ہیں کہ یہ خود کو چھپانے کے لیے پہنا جاتا ہے، نہ کہ خود کو دکھانے کے لیے۔ تنگ اور چست کپڑے ہرگز نہ پہنیں اور پردے کو اپنے لیے رحمت سمجھیں۔